اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب چلو تم فی الارض بیچ زمین کے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، پس نہیں ہے اوپر تمہارے گناہ، ان تقصروا من الصلاۃ، یہ کہ قصر کرو تم نماز سے، ان خفتم، اگر ڈرو تم، ان یفتنکم الذین کفروا، یہ کہ فتنہ میں ڈال دیں گے تم کو، کسی بڑی مصیبت میں ڈال دیں گے تم کو وہ لوگ جو کافر ہوئے، جو حق کے منکر ہیں۔ ان الکافرین، بلا شبہ کافر، کانوا ہیں، لکم تمہارے لیے، عدوا مبینا، کھلے دشمن، ظاہر دشمن۔ صلاۃ قصر کرنے کی علت سفر ہے یا مخالفین کی طرف سے خوف و خطرہ؟ ہمارے خیال میں تو یہ محض سفر کے ساتھ جب تک خطرہ نہ ہو اس وقت تک نماز قصر نہیں ہوتی، یعنی اس میں یہ علت بھی داخل ہے کہ نماز قصر تب ہوتی ہے جب سفر ہو اور ساتھ خطرہ بھی ہو، گویا جنگ کے لیے جب نکلے ہوں تو ظاہر ہے اس وقت خطرات کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میں سفر ہے تو پھر بھی نماز قصر کرنا ہے تو ہمیں ان سے کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس بحث کو موضوع بنا لینا کوئی اچھی بات ہے۔ ہاں، خطرہ کی نوعیت کے مطابق قصر در قصر اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جس وقت ہوں آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیچ ان کے، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پس آپ قائم کریں ان کے لیے نماز، فَلْتَقُمْ، پس چاہیے کہ کھڑی ہو، طائفتٌ، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، معک، ساتھ آپ کے، وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ پکڑے وہ، أَسْلِحَتَهُمْ، ہتھیار اپنے، اسلحہ اپنا، فَإِذَا سَجَدُوا، پس جس وقت وہ سجدہ کر لے، فَلْيَكُونُوا، پس چاہیے کہ ہوں وہ، مِن وَرَائِكُمْ، پیچھے تمہارے، وَلْتَأْتِ، اور چاہیے کہ آئے، طَائِفَةٌ، ایک جماعت، دوسری، اخری، لم یصلوا، کہ نماز انہوں نے نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا، پس چاہیے کہ نماز پڑھ لیں وہ بھی، معک، ساتھ تیرے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ پکڑیں وہ، حِذْرَهُمْ، بچاؤ اپنا، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ہتھیار اپنے، اسلحہ اپنا۔ تو اس آیہ مبارکہ کے حصہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ غزوہ میں ہے، اور غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوتے تھے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوتے تو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پڑھاتے تھے۔ اس کی جو طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز ادا کرنا ہے تو حق یہ ہے کہ ایک رکعت یہ ادا کریں، اسلحہ کے ساتھ لیس ہوں، اسلحہ اپنا چھوڑ نہ دیں، غافل نہ ہو جائیں، اور جنہوں نے نماز ادا کرنی ہے ان میں سے بھی آدھے آپ کے ساتھ شریک ہوں اور آدھے پیچھے اسلحہ لے کر کھڑے رہیں۔ پھر جب وہ ایک رکعت پڑھ چکے ہیں اس کا سجدہ کر لیں تو یہ پیچھے سے ہٹ جائیں جو نماز ادا کرنے والے ہیں، اور جو پیچھے کھڑے ہیں وہ آ جائیں، نماز میں شامل ہو جائیں، دوسری رکعت وہ ادا کر لیں۔ تو اس طرح گویا قصر سے آگے قصر، یعنی ایک رکعت ان کی ہوگی اور امام آگے 2 رکعتیں ادا کریں گے۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب غزوہ ہے تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھاتے ہیں، اور جب سریہ ہوتا تھا یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو بھیجتے تھے تو اس میں بھی جو کمانڈر مقرر کیا گیا ہوتا تھا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی نماز ادا کرنا اور نماز ادا کرانا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل جاتی ہے کہ جماعت کرانے کا اصل حق کون رکھتا ہے۔ گویا وہ جو کمانڈر ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ نماز ادا کروائے۔ ود الذین کفروا، دوست رکھتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لو تغفلون، کاش کہ وہ تمہیں غافل کر دیں، کاش کہ تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم، اپنے اسلحہ سے، وامتعاتکم، اور اسباب حرب سے، فیمیلون، پس وہ جھک پڑے، علیکم، تم پر، میلتن واحدہ، یک بارگی جھک پڑنا، اچانک آ جانا، ایک ہی بار میں ٹوٹ پڑنا۔ یعنی یہ وہ ہدایات ہیں جو مسلمانوں کو کی گئی تھی، جنہیں آج ہم یکسر بھلا چکے ہیں کہ ہمیں اپنا اسلحہ تیار رکھنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ وہ ہر وقت لہرا لہرا کر دوسروں کو دکھاتے رہیں اور وقت آئے تو وہ چلنے کے قابل ہی نہ ہو۔ تو آج چونکہ ان چیزوں کو ہم چھوڑ چکے ہیں، یہ جو اسلامی تعلیمات تھی ان سے دور نکل چکے ہیں، تو نتیجہ کیا ہے کہ ہم اس وقت ہر زمانے کے اندر، ہر جگہ پر جہاں کوئی رہنے والے مسلمان ہیں، پسپا ہی نظر آتے ہیں، کہیں ان کی کوئی داغ بیٹھی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں گناہ اوپر تمہارے، ان کان بکم، اگر ہو تم کو، اذن، بارش، دکھ، من مطر، بارش سے، تمہیں کوئی بارش سے تکلیف پہنچ رہی ہو، کن تم مرضى، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا، یہ کہ اتار دو تم، اسلحتکم، اسلحہ اپنا، وخذوا حذرکم، اور کرو بچاؤ اپنا، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، عد للکافرین، تیار کیا اس نے واسطے کافروں کے، عذاب مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پس جب پوری کر چکو تم الصلاۃ، نماز، فاذکروا اللہ، پس یاد کرو اللہ کو، قیاماً، کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے، وعلی جنوبکم، اور اپنی کروٹوں پر، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب آرام پکڑو تم، اطمینان میں آؤ تم، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو پوری، یعنی امن اور اطمینان ہو جائے تو نماز مکمل ادا کرنا ہوگی۔ قصر والا سلسلہ ختم ہو گیا۔ قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق قصر صرف جنگ کی صورت میں ہے، اور اس کی صورتیں بھی مختلف بتائی گئی ہیں کہ 2 رکعت بھی ہے اور 1 رکعت بھی۔ ان الصلاۃ، بلا شبہ نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، اوپر ایمان والوں کے، کتاب موقوتا، لکھی گئی وقت مقرر پر، ولا تہنوا، اور ہمت نہ ہارو، سستی نہ کرو، فی ابتغاء القوم، بیچ ڈھونڈنے قوم کے، یعنی دشمنوں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، سستی نہ کرو، ان تکونوا تعلمون، اگر ہو تم دکھ دیے گئے، فإنہم یعلمون، تو وہ بھی تو بلا شبہ دکھ دیے گئے ہیں، کما تعلمون، ایسے ہی جیسے تمہیں دکھ دیے گیا ہے، وترجون، اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ سے،
ما لا یرجون، اس چیز کی کہ وہ نہیں امید رکھتے۔ گویا دشمن کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ اگر تم اس سلسلے میں دکھ اور مصیبت کا سامنا کر رہے ہو تو دوسرے بھی جو تمہارے مخالف ہیں وہ بھی بہرحال اس دکھ اور مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ تم بہتر انجام کے لیے کر رہے ہو اور اس کے امیدوار ہو کہ اللہ تمہیں بہترین انجام سے نوازے گا۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، جبکہ ان کو تو اس چیز کی بھی کوئی امید نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں اگر پہنچ جائیں گے تو ان کو کوئی اچھی چیز مل جائے گی۔ وَقَالَ اللَّهُ، اور ہے اللہ علیمًا حکیمہ، جاننے والا، حکمت والا۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کے بعد ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا